أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نہیں اب ریسٹورینٹ ہو چکا ہے، ابھی میں دیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے. مراد جی اور کیا کیا بتائیں، کچھ کر تو پائیں گے نہیں پر سن لیں گے کم سے کم. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامل صحت عطا کرے. الحمدللہ سب کچھ خیریت سے ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ جی بس آ کے آپ ورزش کریں اور انفیکشن وغیرہ سے ہر چیز سے بچتے رہیں. دعا کریں خوب، اللہ تعالیٰ اجر دیں اس کا بھی آپ کو بہترین. سنیں آپ انشاءاللہ جتنا ہو پھر ایگزام کے قریب دیکھیے گا کیسا آپ کا ہے، کیا آپ کرنا چاہ رہی ہیں اسی حساب سے. بس یہ سورہ ختم ہوگی اور اس کے بعد کوشش تو تھی 16 کو ہی ہو جائے انشاءاللہ. ابھی تک امید ہے کہ 16 کو ہوگا کیونکہ تھوڑا سا بیچ میں جی ابھی میں پریکٹس وغیرہ کر دیں گے. بیڈ پہ ہی جی رہنا ہے اور ابھی میں بیڈ پہ اسی 1 مہینے تک رہنا ہے. تھوڑا سا ہماری ہاں جو ہاں ہے بون میں وہ تھا، بی ایم جی بہت کم تھا اور میرا، تو آپ اسے ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینے تک آپ ایسے ہی رہیے، واقع سے تھوڑا تو وقت پوری کیجیے اور واقع بیٹھ کر رہیے. تو اس دن بھی تو نہیں دے پائیں گے، جب طبیعت ٹھیک رہے گی تو جی جی اٹینڈ کریں گے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. دعا کرتے رہیے، جی اللہ جی تعالیٰ جوڑے رہیں، بس یہی دعا کیجیے کہ جی چھوٹنے جی نہ جی جی پائے ہم. ضرور. ہاں ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں اگلی کلاس میں آپ کو ہم سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے شیئر کر لیتے ہیں ہم لوگ. اور آیت نمبر 28 ہے، یہاں تک ہو گیا تھا انشاءاللہ. اس کی تفسیر وغیرہ بھی دیکھ لی گئی ہے نا؟ صحیح. جی السلام اللہ وبرکاتہ. یہ پارٹ 1 پورا ہو چکا ہے، آج پارٹ 2 شروع ہوگا. ان خالقوں سے انشاءاللہ آیت نمبر 29 پارٹ 2 ہے. جی اوکے. اوکے کتابت شروع کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولون sorry هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. चलिए वर्ड लिखेंगे. इंतलिकू मैंने होता है लेट्स गो, इस तरह का वर्ड की मीनिंग आ रही होती है. तुम चलो यहाँ पे लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कहाँ जाओगे, सॉरी कहा जाएगा, उनसे कहा जाएगा तुम चलो. ठीक, तो इंतलिकू जमा के लिए भी आया हुआ है, जैसा वाव और अलिफ आखिर में दिख रहा है इसकी मीनिंग लिखे कि तुम चलो. तुम कहाँ से है, इसमें ऑर्डर किसके ऊपर लिखा हुआ है, वाव वगैरह के साथ जो है वो जमा है और ऑर्डर के ऊपर इंतलिक, तुम चलो. इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, ये पूरा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह. इला माने तरफ, मा माने जो, मा माने व्हाट जो, कुंतुम थे तुम, तुम सब, कुंतुम सब भी आएगा, थे तुम बिही साथ इसके, तुकज़्ज़िबून झुटलाते. जुमला हमारा शादी में लिखा हुआ है, कहा जाएगा चलो तुम उस चीज यानी अजाब की तरफ कि थे तुम उसको झुटलाते. शादी में इस तरह से लिखा हुआ है और आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी लिख सकती हैं कि कहा जाएगा को ब्रैकेट में रहने दीजिएगा, चलो इस अजाब की तरफ जिसको तुम झुटलाते थे. फिर है इंतलिकू चलो, इला तरफ, विल साय को कहते हैं. विल इससे पहले भी गुजर चुका है ना साया. चलिए साय की तरफ ज़ी सलासी शुअब, सलासा लिखे. जी जो हमेशा से दार दी जू वाला हम लोगों ने सीखा हुआ, ये वही वाला दी है जिसकी मीनिंग होती है वाली, वाला वगैरह. चल जी माने वाले, सलासा माने तीन, शुअब माने शाखें. चलो तीन शाखों वाले साए की तरफ. साए के पास में देखें, साए धुआं लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास. तीन शाखों वाले, इसको आप जो साया है उसको ब्रैकेट में आप धुआं कर सकती हैं, तफसीर में इंशाल्लाह पता चलेगा. ला नहीं, गलील ठंडक पहुंचाएगा, पहुंचाने वाला. वला युगनी मिनल लहब, ना ही वो ठंडक पहुंचाएगा. ये गलील जो है वो गौद लाम लाम से ही बना हुआ है और ये विल से ही गलील पर ही आ गया है कि विल माने साया था, तो साया जो है वो साया ठंडक ही पहुंचाता है, तो उसी लिहाज से लिखा हुआ है, ना ही ये ठंडक पहुंचाएगा
نہ ہی ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ ہی شعلوں سے بچاؤ کرے گا. لا یغنی، یغنی مانے فائدہ دے گا اور نہ ہی فائدہ دے گا. لہب جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا آگ اور شعلے، وہی میننگ ہے. شعلے ہی میننگ ہوتی ہے لہب مانے. نہ ہی یہ شعلوں سے بچائے گا یا فائدہ دے گا. جو لکھا تھا آپ وہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اوپر یغنی ورڈ اور جملہ اور اچھا آپ کو فریم کرنا ہے تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلوں سے بچاؤ کرے گا. نہ ہی ٹھنڈک پہنچائے گا اور نہ ہی شعلوں سے بچاؤ کرے گا. یہ سایہ جو ہے ایکچولی وہ دھواں ہے. انہا، بے شک وہ، ہاں جو ہے ظل کی طرف اشارہ ہے. ظل کی طرف اشارہ ہے. بتائیں کدھر اشارہ جا رہا ہے اس میں پورے جملے میں کہہ لیں گے نہا ترمی بشروں کے، یہ ترمی بشررن کالقصر، جہنم کی طرف اشارہ. بے شک وہ جہنم، جیسا کہ بریکٹ میں لکھا بھی ہے صحیح، بے شک وہ جہنم ترمی رمی، رمی جو ورڈ آپ لوگوں نے سنا ہے پھینکنا، حج میں بھی نام لیا جاتا ہے نا. پھینک رہی ہوگی ترمی. تا جو ہے مؤنث کے لیے ہے. پھینکے گی بشرر، شرر چنگاریاں، شرر میں نے لکھے کل قصر. قصر محل، قلعے ان کو کہتے ہیں، محل کو کہتے ہیں. قصر سنا ہو، قصر اردو میں بھی یوز کیا جاتا ہے یہ ورڈ. اور شرر بھی جو ہے وہ شرارے، چنگاریوں کو کہا جاتا ہے، شرارے کو. تو بریکٹ میں جس طرح سے بنا کے جملہ لکھا ہوا ہے کیا کہ بلا شبہ وہ جہنم پھینکے گی اتنی بڑی چنگاریاں جیسے کہ محل، محل جتنی بڑی چنگاریاں جو ہے وہ جہنم پھینکے گی. انہا ترمی بشررن کل قصر، قصر کے جیسی شرر جو ہیں وہ یعنی شرارے پھینکے گی ترمی. کأنہ، کا بھی جیسے کے لیے آتا ہے. انہو بے شک وہ، جمالۃ صفر جیسے کہ وہ چنگاریاں جو ہیں وہ انہو کے لیے آیا ہے. جمالۃ صفر، اونٹ، جمال جمل، جمالۃ صفر. اس کے بارے میں بھی انہوں نے پڑھا تھا کہ دیکھیں آپ یہ تا مربوطہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تا مفتوحہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں یہاں پہ. تو یہ جمع کے ساتھ مؤنث ہی کہلا رہا ہوتا لیکن یہ قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھولا ہوا بھی تا لکھا ہوا ہے. گویا کہ وہ چنگاریاں اونٹ ہیں زردی مائل. صفر یلو کو کہتے ہیں، یلو کلر کے لیے یوز کیا جاتا ہے صفر، پیلا، اسی لیے زردی مائل لکھا ہوا ہے. وہ چنگاریاں کا کلر کے لحاظ سے بھی اور اونٹ، یہ دو دو مشابہتیں دی گئی یہاں پر. صحیح اتنی بڑی ہیں کہ جیسے محل کے برابر ہو اور گویا کہ وہ زرد اونٹ ہوں. لکھے جملہ لکھیں گویا وہ زرد اونٹ ہوں. کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی. چلو تفسیر پڑھیں گے.
جیسا کہ پتہ چلا کہ جہنم کے واقعے ہی ہیں یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سبھی کو۔ ایک ایک مثالیں جو ہیں وہ عام طور پر جو چنگاری ہوتی ہے، اگر وہ ہی کسی کہیں آپ دیکھیں سردی میں یا کہیں ایسی جگہ جب یہ جلایا جا رہا ہوتا ہے، لکڑی وغیرہ جلا کے بیٹھے ہوں اور وہ اس میں سے ذرا سا کچھ ایسا چٹک کے اور اڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ کوئلے بھی کبھی کبھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بہت جب سردیاں ہویا کرتی تھی تو کوئلے جلا کے ہاتھ تاپا کرتے تھے۔ ابھی بھی فارم ہاؤس وغیرہ جاتے ہیں تو اس میں وہاں پر بھی ہمیشہ زیادہ تر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں سے خود بخود چنگاری کبھی اڑ کے آ جاتی تھی، اور بہت ہی چھوٹی باریک سی چنگاری ہو لیکن وہ آگ کی ہی چنگاری ہوتی ہے، اور اچھا خاصا سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ۔ پھر یہاں پر جہنم کی آگ ہے یہ، کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوگی، زیادہ جلانے والی، 70 گنا۔ سبھی کو، ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی آگ کی کیا کیا مثالیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، 30 پارے میں بھی کتنی بار گزر چکا ہے۔ اور پھر محل کے برابر، اونٹوں کے برابر اتنی بڑی بڑی چنگاریاں، تو وہ پورا ایک جلتا آگ کا گولا ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ختم کر دینے کے لیے کافی ہے انسان کو، انسان سے کتنا ہی بڑا ہوگا پھر تو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ چلیں، یہ ہلاکت ہے جھٹلانے والے مجرموں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اوکے، یہ ہلاکت ہے جو جھٹلانے والے مجرموں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے اسی کی طرف چلو۔ پھر اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اس کی تفسیر فرمائی، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، یعنی جہنم کی آگ کے سائے کی طرف جو اپنے درمیان سے 3 شاخوں میں متفرق ہو جائے گی۔ چلیں، جہنم کی آگ یعنی جہنم کی طرف، تو جہنم کی آگ کے سائے کی طرف جو اپنے درمیان سے یعنی بیچ سے 3 شاخوں میں وہ بٹ جائے گی، یعنی آگ کے ٹکڑے جو مختلف سمتوں سے باری باری اس پر لپکیں گے اور اس پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ میرے پاس یہاں ہیڈنگ میں 3 شاخوں والا سایہ کر کے لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں میرے پاس دوسری کتاب سے۔ قیامت کے دن جب پرہیزگاروں کو عرش الہی اور جنت کے گھنے درختوں کا سایہ ملے گا، تو جھٹلانے والوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوگا، جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اس کا دھواں بلند ہو کر 3 طرفوں میں پھیل جائے گا، جس سے وہ سایہ معلوم ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا جس میں جہنمی کچھ سکون حاصل کرے، اور نہ ہی اس آگ کی حرارت میں کچھ کمی محسوس کر سکیں۔ یہ جہنم اتنی تیز، سخت اور زیادہ آگ والی ہوگی کہ اس کی اڑتی ہوئی چنگاریاں محل یا قلعے کی طرح لگیں گی۔ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ جیسے سیاہی مائل زرد رنگ کے اونٹ ہیں، یعنی کہ جس میں کالا پن ملا ہوا ہو وہ، اور زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس طرح کے دیکھنے میں لگے گا دور سے۔ فی الحال بس اتنے ہی، جیسا کہ بتایا گیا کہ جہنم کا
جو دھواں وغیرہ ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا دکھ رہا ہوگا، اور یہ بھی جیسا کہ سادی میں بتایا انہوں نے کہ وہ الگ الگ نکل رہا ہوگا، جو کہ 3 دکھ رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہوگا، کبھی ادھر گر رہا ہوگا، اس وجہ سے اس کو 3 کے بارے میں بتایا۔ باقی اور کوئی خاص تفسیر نہیں آئی کہ 3 کیا کیا الگ الگ چیزیں ہوں گی، تو فی الحال بس 3 شاخیں جیسی نظر آ رہی ہوں گی، 3 اس میں بٹا ہوگا، یعنی جہنم کی آگ کے سائے کی طرف جو اپنے درمیان سے 3 شاخوں میں متفرق ہو جائے گی، یعنی آگ کے ٹکڑے جو مختلف سمتوں میں، یعنی الگ الگ سمتوں میں، سمت طرف کہتے ہیں، الگ الگ طرفوں سے باری باری اس پر لپکیں گے اور اس پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ لا غلیل، اس سائے میں ٹھنڈک نہ ہوگی، یعنی اس سائے میں راحت ہوگی نہ اطمینان، ولا یغنی، نہ ہی کام آئے گا، یعنی اس سائے میں ٹھہرنا ان کے لیے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں دے گا، من اللہب، شعلے کے مقابلے میں، بلکہ آگ کا شعلہ اسے دائیں بائیں اور ہر جانب سے گھیر لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، سورۃ الزمر ہے، ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے، سائبان سائے سے ہی مطلب ہے ظلل، ظل کا، اور ان کے نیچے یعنی فرش آگ کے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی وہی سائے ہوں گے، اور فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، سورۃ الاعراف ہے، ان کے نیچے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا، مہاد ہم لوگ لم نجعل الارض مہادا میں پڑھا ہوا ہے، بچھونا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر سے بچھونا بھی جہنم کی آگ ہی کا ہوگا۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے والوں میں سے نہ ہونے والا بنا دے، کہ ہم سب کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم کریں اس طرح کا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی کوئی ظلم ہم کرنے والے ہیں، سب سے بڑا ظلم ہے شرک، جو کہ ہم اپنی جانوں پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے مجرموں یا ظالموں میں ہونے سے بچ سکیں، آمین یا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عظیم انگاروں کا ذکر کیا، جو جہنم کی بڑائی، اس کی برائی اور اس کے برے منظر پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی اور اتنی بری ہے، آگ ہی آگ ہے اس میں، اور اس کا دھواں یا اس کا جو سایہ ٹائپ جو نظر آ رہا ہوگا، ایکچولی وہ بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور جیسا ہے کہ 3 سائے بنے ہوئے ہوں گے، تو کوئی ہر طرف جو ہے وہ انسان پریشان ہوگا، اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ وہ اس کو ایسا لگے گا کہ اب تھوڑا سکون ہونے کو ہے، کہ تھوڑا کچھ سایہ نظر آ رہا ہے، یا یہ آڑ کی جگہ ہے یا بچنے کی جگہ ہے، کچھ بھی ایسا انسان کے ذہن میں آئے گا، لیکن پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ سایہ دینے والا نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ٹھنڈک ہوگا، بلکہ وہ اس میں خود آگ کے اتنے بڑے بڑے شرارے جو ہیں، چنگاریاں جو ہیں وہ نکل رہی ہوں گی۔ تو اسی کا ذکر آگے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عظیم انگاروں کا ذکر کیا، جو جہنم کی بڑائی اور اس کی برائی اور اس کے برے منظر پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں
جیسے محل، گویا وہ زرد اونٹ ہیں، یہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں جن میں ایسے رنگ کی جھلک ہے جو زردی مائل ہیں۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ جہنم کی آگ، اس کے شعلے، اس کے انگارے اور اس کی چنگاریاں تاریک اور سیاہ رنگ کی ہوں گی، کیونکہ پیلا آگ کے جیسا جو کلر ایک رہتا ہے برائٹ، وہ چیز نہیں ہوتی ہے اونٹ کا رنگ۔ اونٹ زیادہ تر کالا ہوتا ہے اور اس میں بہت ذرا سا پیلا پن، اگر کالے میں آپ تھوڑا سا پیلا پن ملا کے بنانا چاہیں کلر، تو وہ کلر اس طرح کارا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث وغیرہ سے ثابت یہی ہے کہ آگ کا سن کے ایسا ایک پکچر دماغ میں آتی ہے کہ جیسے بہت روشن ہو، بہت زیادہ لائٹ ہو، جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی تو بہت بہت زیادہ روشنی ہوگی وہاں پہ، نہیں۔ آگ اتنی سخت گرم ہے کہ وہ اپنی سختی سے سیاہ کالی ہو چکی ہوگی۔ تو شعلے بھی جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ نظر بھی نہ آنے والے، زیادہ سیاہ ہوں گے، کیونکہ شعلے جہنم کی آگ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کالی ہوگی۔ تو تھوڑا سا زرد رنگ کے ساتھ اونٹوں کی جو مشابہت ان کے رنگ کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ ان کے انگارے اور ان کی چنگاریاں تاریک اور سیاہ رنگ کی ہوں گی، ان کا منظر نہایت کریہ کراہیت والا، اور اس کی حرارت انتہائی سخت ہوگی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ جلانے والی ہوگی۔ جیسا کہ ابھی ہم لوگ مثال پہ بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چنگاری بھی اڑ کے اگر کہیں کپڑے پر یا کہیں ایسی جگہ ہاتھ پر چھل جائے تو وہ چنگاری ایکچولی ایک اس میں سے چھوٹا سا کوئی پارٹ ہی رہتا ہے کہ وہ اگر آ کے گر جاتا ہے تو وہ اچھا خاصا جلاتا ہے، چنگاری اگر اڑ کے گرے تو۔ یہ اتنی بڑی بڑی چنگاریوں کا ذکر، ان کی حرارت اور ان کی سختی بے شک بہت زیادہ ہی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جہنم اور ان اعمال سے عافیت عطا کرے جو جہنم کے قریب لے جاتی ہیں، آمین۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان سے ریلیٹڈ کوئی اور حدیث وغیرہ کچھ ہے کیا؟ فوائد میں کچھ ہے؟ دیکھیں، جو پچھلی بار ہم لوگوں نے سورہ کمپلیٹ کیا ہے اس کے کوشچن آنسر پارٹ کمپلیٹ کیا ہے، میرے پاس تو اس میں کوئی خاص ایسی حدیث نہیں ہے الگ سے، گزر چکی ہیں وہی ہیں جہنم وغیرہ کی، وہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے۔ یہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلی بار کی کوشچن آنسرس۔ چلے آگے کا دیکھیں گے۔ هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم یہ دن ہے، کیا دیکھیں آپ بریکٹ میں لکھا ہوا یہ وہ دن ہے، لا ينطقون، لا نہیں، ينطقون، نطق یعنی بولنا ہوتا ہے، غیر ناطقین کہلاتے ہیں جو عربی نہیں بولتے ہیں، غیر ناطقین۔ یہ ورڈ ہم لوگوں نے اپنے لیے کافی بار سنا ہے مدرسے میں کہ نان عربس، تو ان کو نان عربس میں
غیر عرب نہیں کہتے تھے، بعد میں پھر پتہ چلا ہم کہتے تھے ناطقین کہا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر کہتے ناطقین کے نطق معنی بولنا ہوتا ہے، بول. ینطقون میں آپ لکھیں کہ وہ بول سکیں گے، وہ نہیں بول سکیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس دن بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون. یؤذن بھی اذن سے بنا ہوا ہے، یؤذن نہیں اذن دیا جائے گا، یعنی ولا اور نہ اجازت دی جائے گی. اذن کا لکھیں اجازت دی جائے گی، لہم ان کو، اور نہ ہی اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ فیعتذرون کہ وہ معذرتیں کر سکیں. معذرت ورڈ ہے اس میں، یعتذرون. کتنے آرام سے ابھی بھی ہم لوگ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، تو باتیں بڑے ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسی بات کرنی آ جا رہی رہتی ہے کہ تھوڑا بات سنبھال لی، الحمدللہ ہم نے یہ کہہ دیا، اور پھر ہم نے کہا کہ اچھا آج نہیں تو ہم کل کر لیں گے، کچھ اس طرح کا کچھ نہ کچھ کہہ کے ہم بات سنبھال لینے والے الحمدللہ ہوتے ہیں. لیکن اتنی خطرناک جگہ کے ساتھ ساتھ یاد دلایا جا رہا ہوتا بار بار کہ وہاں کوئی کچھ بول پانے کا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ ہم کچھ کہہ لیں گے یا ہم بہانے بنا لیں گے یا کوئی ریزن ہی بتا دیں گے کہ بھائی یہ وجہ تھا، ہم اس وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، ہم یہ تھا وجہ جو ہم پڑھتے نہیں تھے اور ہم نماز کو نہیں اٹھتے تھے، جو بھی اپنی تکلیف پریشانیاں ہم لوگوں نے، اللہ نہ کرے کہ اپنی اپنی گریبان ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں پہ کمیاں ہیں. تو اللہ توفیق دے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اثر لیں اور بدلتے چلے جائیں. کبھی جہنم کی ان آگ سے ڈر، کبھی تھوڑا تھوڑا سا وہاں کا منظر بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے 3 سائے دکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ایکچولی کوئی بھی آرام دینے والی چیز نہیں ہوگی، اور پھر وہ شعلے ہی ہوں گے اور اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہوں گی وغیرہ. پھر بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. نیا قصہ شروع ہوا کہ 2 چھوٹی باتیں لکھ کے پھر سے آیا کہ ویل یومئذ للمکذبین، ایک اور پھر آیت لکھ کر کے ان کے آپ یہ دیکھیں کہ ہر کون سی باتوں کے بعد آیا ہے کہ بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. تو جھٹلانے والے ایکچولی عمل پوری طرح سے ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، یہ رزلٹ دکھاتا ہے کہ پوری طرح سے ایمان نہ لائے ہوں. یعنی کہ پورا ایمان اگر ہم لے کے آ جائیں گے تو ہمارے عمل بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتاتے تھے، اور صحابہ کو کے جو کام ہوتے تھے وہ اس طرح سے ہوتے تھے کہ انہوں نے کیا اور ان کو پورا محسوس ہوتا تھا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے اور یہ ہی ہے، اب اس کا یہ انجام ہونا ہے. وہ اللہ سے امیدیں لے کے بیٹھتے تھے کہ ہاں یہ نیکی کی ہے، یہ صبر میں کر رہا ہوں، یہ مجھے یہ فائدہ ہونے والا ہے وغیرہ. لیکن ہم اتنا کر لیں گے تو بچ جائیں گے، یہ کر لیں گے وہ تو مل جائے گا، بس اتنا تو کافی ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، اب اتنا زیادہ اتنا بھی سخت نہیں ہے دین. یہ سب اپنی طرف سے باتیں. دین ہے کہ ہم لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے. پوری تفسیریں بھی اگر کر چکے ہیں نا تب بھی ہم لوگوں کو نہیں سیکھا پڑا معلوم ہے کچھ بھی، کیونکہ ایک طرف سے کر کے گزر جانا بھی وہ ایک ہی پیٹرن لے کر آتا ہے. تو ہم لوگ بھی بڑے بڑے کرے ہوئے لوگ بھی ماشاءاللہ یہاں پر ہم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں ساتھ میں کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ جو اور اپنے ساتھ کرنے والے لوگوں کو جو لوگ کر چکے تھے وہ تخصیص کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد جو ہم لوگوں کا ڈپلوما تھا اس کے بعد تخصیص ایک آتا تھا، تخصیص میں رہتا تھا کوئی ایک سبجیکٹ میں آپ خاص جو ہے وہ تفسیر میں، فقہ میں، عقیدے میں، اس کے اندر جیسے آپ ماسٹر جیسے کہہ لیں، وہ اس طرح سے کسی ایک سبجیکٹ میں خاص پھر پڑھائیاں ہوتی تھی ڈیٹیل. تو
ہم لوگ ایک ایک سبجیکٹ کے کچھ پارٹ پڑھ کے سمجھتے کہ ہاں جی اچھا ہو گیا، پڑھ لیا، کر لیا، تو ابھی تک سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا دین چل رہا ہے ہمارا دین، اچھے بڑے دیندار گزر رہے ہیں، اور یہ ہے وہ. تو اللہ ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے والا بنا کے رکھے ہمیشہ ہمیشہ، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، ورنہ بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اگر عمل نہیں ہے. هذا يوم لا ينطقون، اور اس دن پھر بول نہیں سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اور نہ ہی ان کو یہ اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی کوئی بھی بھائی آپ کیوں نہیں کر سکے، ریزن وہی بتا دے کہ تو ہم لوگ تھوڑا غور و فکر کریں اس کے اوپر کہ بھائی ان کی اتنی بڑی وجہ آ گئی تھی جس وجہ سے یہ نہیں کر سکتے. تو وجہ آنے کے بعد بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے لیول پر کرتے رہنا ہے. ہمارے پاس سب شیطان آتا ہے سکھانے کے لیے کہ بس اتنا سا تھوڑا سا کچھ ہوا اور ہم چلیں یہ بس اب تو چھٹی کر لیں گے. ابھی دیکھیں ہماری ماشاء اللہ پیاری بہن، ان کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ رکھے، اور یہ بیڈ ریسٹ پر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں لیٹ کے ہی سن رہی ہوں اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گی. تو اپنی استطاعت کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں بس اپنی استطاعت ہے، یعنی پورا پھر وہی چیز پسند آتی ہے نا کہ جب پوری طرح سے مڑ جانا، نہیں سننا، چھوڑ دینا وغیرہ، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف بہانے ہیں نہیں کرنے کے. تو اپنے آپ کو بھی ہمیں چیک کرتے رہنا ہے کہ کیا کب ہم ان بہانوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا پڑھ لیا، 2 پارے ہو گئے اور 4 سال ہو گئے ہیں مجھے تو پڑھتے ہوئے، اب تو میں ختم ہوا ہو نہیں ہوا ہو. لیکن لوگ تو یہی سمجھنے لگے کہ ارے 4 سال سے تو یہ پڑھے جا رہی ہیں تو بڑی، ان کو تو سب کچھ آتا ہوگا، سب معلوم ہوگا وغیرہ. تو یہ ساری باتیں ہمیں خود اپنی سچائی معلوم ہے اور اسے بھولنا نہیں چاہیے. تو اسی امید پر کہ ابھی کچھ نہیں آتا ہے اور آگے پڑھتے رہنا ہے، بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ. اور الحمدللہ گھر بیٹھے دیکھیں ماشاءاللہ گھر میں کتنی ذمہ داریاں لوگوں کے اوپر ہیں. ہم کئی لوگوں کو ایسے جانتے ہیں کہ سبھی کچھ ہے، بچے ہیں، ساس سسر سبھی کچھ ہے، خود ان کی اللہ نہ کرے طبیعت بھی خراب ہے اس طرح سے، لیکن وہ کہیں اتنا خاص مدرسے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ آن لائن ہی کافی سارا جو ہے وہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اور ایک نہیں کئی جگہ انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بہترین اعلیٰ جگہوں سے ان کی پڑھائیاں چل رہی ہیں. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کے ہم سب علم حاصل کرتے رہیں کہ یہ اس چیز سے پھر یہ جو 10 بار آیت گزری ہے کہ جھٹلانے والے یہ ہیں کون. تو جب اتنی بار پوری ایک سورہ میں 10 بار یہ ایک ہی آیت 10 بار آئی، ایسے زیادہ ایک صرف سورہ الرحمن معلوم ہے جس میں اسی طرح کا آیت آتی ہے نا، تکذبون، صحیح وہاں پر بار بار تکذبون آ رہا ہے. تو یہ ہے کیا چیز، اس کو الگ سے لکھیں کہ کیا ہے جھٹلانا اور کیا ہے. آپ دیکھیں کہاں پر کن کن کو جھوٹا کہا گیا ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیل کے کون لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں جو قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، یا اور بھی کسی بڑی چیز کو جھوٹا کہتے ہیں. شیطان یہ ذہن میں ہمارے ڈالتا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ ہیں، ہاں قیامت بھی آئے گی یہ بھی نہیں ہم نہیں جھٹلاتے ہیں، مرنا ہے قبر میں جانا ہے اس کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں. تو صرف ہم زبانی جھٹلاتے ہیں، یا اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی کل آپ کو سفر ہے، کل سفر پہ جانا ہے، صحیح سچ بات ہے کہ کل ہمیں سفر پہ جانا ہے، نہ بیگ ریڈی کر رہے ہیں اور نہ کچھ، تو بچہ بھی آ کے کہہ دے کہ ماما آپ جھوٹ بول رہی نا، ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں نا، ہاں اس کو بھی نظر آئے گا کہ ان کا تو کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ جا رہے ہیں. تو جھٹلانا ریلیٹڈ ہے بہت زیادہ عمل سے. جو کہ ہمیں روز اپنے اپنے چیک کرنے چاہیے، اور جتنا ہے اس سے کچھ پوائنٹ ایک ایک کچھ کام جو ہے وہ بڑھانا ہے، گھٹانے کی طرف نہیں جانا ہے، بڑھانا ہے. جبکہ ہمارے سیزن چل رہے ہوتے ہیں، آج کل تو چھٹی ہے، اب آج کل تو فری ہیں، اب تو یہ بھی کر سکتے ہیں ہم، وہ بھی گھٹاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں.
چلیں اللہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ بتانے کے لیے تو بڑی آسانیاں لگ رہی ہوتی ہیں، کرنے پر جب آتے ہیں جب پتہ چلتا ہے تو پابندیاں دے ہم سبھی کو، اللہ تعالیٰ پابندی دے کہ کنٹینیو رہ سکیں، ایک اگر عمل شروع کریں تو اس کے پر کنٹینیو رہ سکیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑے دن کا جوش تھا اور ابھی کرا اور پھر ابھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، اچھا آپ کر لیں گے جب کر لیں گے وغیرہ۔ تو کسی سے بندھی ہوئی چیز میں اپنے آپ کو باندھنا چاہیے کہ جہاں آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اتنے اس کے ساتھ میں کروں گی تو نہیں رکوں گی، تو ایک دوسرے کو مدد ملتی رہتی ہے، پش ہوتا ہے، یا سب جہاں جہاں سب کر رہے ہیں اسی جگہ جوائن کر لینی چاہیے وغیرہ۔ ہاں یوم لا ینطقون، یہ اس عظیم دن میں جھٹلانے والوں کے لیے جہنم سخت ہے، نہیں سوری، جو جھٹلانے والوں کے لیے بہت سخت ہے۔ عظیم دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہذا یوم جو لکھا آیت آئی ہوئی ہے اس کے حساب سے کہ یہ عظیم دن ہے جو جھٹلانے والوں کے لیے بہت سخت ہے۔ وہ خوف اور سخت دہشت کی وجہ سے بول نہیں سکیں گے۔ لا ينطقون، هذا اليوم لا ينطقون، یہ وہ دن ہے جو جس دن بول نہیں سکیں گے۔ تو پرابلم کیا ہوئی ہوگی کہ جب دیکھیں وہی والی بات کہ اتنا سختی اپنا جب بربادی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ الفاظ اس کے رونا بند ہو جاتا ہے، سبھی کچھ بند ہو جاتا ہے، الفاظ بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بول نہیں سکے گا۔ تو وہ خوف، وہ دہشت، وہ سختیاں، وہ ساری یہ اتنا بڑا سب دیکھنے کے بعد وہ بول نہیں سکے گا، اور پھر ولا یؤذنوا، اور اسے اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ بھائی کچھ بتائے کہ کیا وجہ ہو گئی تھی جو ہم لوگ نہیں کر سکے، کیا وجہ ہو گئی تھی جو ہم اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکے، وجہیں بھی نہیں پیش کر سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ اگر وہ معذرت پیش کریں گے تو ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں ایسا بھی آیا ہوا ہے نا کہ وہ ایسی جیسا کہ آگے آتا ہے، یہ بھی سورۃ الروم ہے، وَيَوْمَ اللَّهِ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن لا ينفع، نہیں فائدہ دے گا، نہیں نفع دے گا، الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرتیں، کہ وہ معذرتیں لے کے آئیں جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے اور کوئی فائدہ ہو جائے اسے۔ ولا ہم یستعتبون، توبہ، اور نہ ہی ان سے توبہ ہی طلب کی جائے گی، یعنی کہ ایسا بھی نہیں کہ وہ ان سے توبہ، بھائی اب توبہ، ابھی تک توبہ طلب ہے ہم سب سے، صحیح، جب تک سانس چل رہی ہے تو توبہ طلب ہے، یعنی توبہ اگر کرے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، قبول ہو جائے گی کہ بھائی یہ کام سب چھوڑ دو، اللہ والے بن جاؤ، توبہ کر لو ان کاموں سے، تو صحیح ہے۔ لیکن اس دن نہ ہی جو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں نیند ہی اتنی آ جاتی تھی، اور اس وقت پہ کلاس تھا تو وہ کلاس کے ٹائم پہ تو ہم کھانا بناتے تھے، تو پوری سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کو بھی جب ہم اسکول بھیجتے ہیں تو وہ تو بچوں کے سونے کا وقت ہوتا تھا، وہ بچوں کے کھیلنے کا وقت ہے، اور ہمارے بھی آرام کا زیادہ تر وقت صبح جو ہے موسٹلی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ فجر وغیرہ اگر پڑھ لی، تہجد سے اٹھے ہوتے ہیں، فجر پڑھ لی، تو یہ وہ کے بعد تھوڑا سا پھر سے ریسٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کبھی صبح لوگ کوکنگ کر لیتے ہیں اور پھر ظہر کے بعد تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، یا پھر تھوڑا صبح کے وقت ہی اگر ان کی ٹائمنگ کے لحاظ سے کہ بھائی کوئی ٹفن کوئی گھر واپس آئے گا اس کو کھانا چاہیے، جلدی اتنے بجے بچے آ جائیں گے تو کھانا چاہیے، تو وہ پہلے کوکنگ کر لیتے ہیں وغیرہ، تو اپنی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، صحیح، ہمیں اپنا ٹائم دیکھ کر کے۔ لیکن کوئی کلاس ہو، کوئی اور چیز ہو، تو وہ ہم اپنی سیٹنگ نہیں ہلاتے ہیں اور پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اتنے بجے تو ہم پکاتے ہی پکاتے ہیں، اور اتنے بجے تو ہم سوتے ہی سوتے ہیں، اور اتنے بجے نہیں، اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔
یہ سارے یہ بہانے ہیں. تو جب کوئی خیر ہمارے پاس آئے تو ہمیں اس خیر کو لینے کے لیے خود ہی اس کی تعظیماً یعنی کہ اس کی عزت کرتے ہوئے، زیادہ تر ٹیچرس ہم لوگ کو بہت منع کرتے تھے کہ یہ ریسپیکٹ فل نہیں ہے کہ آپ بتاتے پھریں کہ ایسا کر لیں اور اس دن کر لیں اور وہ کر لیں اور یہ کر لیں. یہ اس کے لیے رسپیکٹ، جو آپ علم حاصل کر رہی ہیں، یہ اس کی عزت کرنا نہیں ہوئی. وہ کہتی تھی کہ آپ اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں جیسے کہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اور دعا کریں اللہ سے. کوئی بہت بڑی آپ کی بھائی مجبوری ہو، شادی ہے، یہ ہے، وہ ہے، گھر میں اور کوئی کام ہے، وہ آپ بتا کے پھر ہمیں اپنا پرسنلی لے لینا بہتر رہتا ہے. ورنہ پورے کے پورے نہیں اس دن نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہے وہ ہے، سب کوششیں ہر طرح سے جو ہے وہ. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے ایڈجسٹ کرتے رہنا ہے ابھی سے. جیسا کہ آخر میں بھی پتہ چلا کہ وہاں یہ کام جو ہے وہ برا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسکیوزز ہوں ہمارے پاس. تو ایکسکیوزز ہوں گی بھی تو وہ دن وہاں ختم ہو جائے گا ایکسکیوزز سننے کا، اور نہ ہی وہاں پھر ان سے توبہ طلب کی جائے گی. اس کو بھی لکھیں کہ توبہ بھی طلب نہیں ہوگی. بس اس ظالموں کو ان کی معذرت اوکے بس ان ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ دے گی، نہ ہی ان سے توبہ ہی طلب کی جائے گی. اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والوں میں بنائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بہترین خطا کار وہ ہے. بتائیں، خطا کرنے والا بھی بہترین، یعنی کہ عقل مند شخص وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اپنی غلطی کو محسوس کئی غلطیاں اب تو ایسی ہو گئی ہیں جو کہ محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ غلطیاں ہیں. تو جب محسوس ہی نہیں کرتے ان کو ہم کہ یہ غلطیاں ہیں تو ان سے توبہ کریں گے کبھی نہیں. جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ غلطی ہے تو اس کو ہم اس کو چھوڑیں گے کیسے، اس سے مانیں گے کیسے. کئی چیزیں اب ہمارے ٹریڈیشن میں ہیں کہ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے. کبھی بتاؤ بھی تو جب بہت اتنا زیادہ میوزک ادھر ادھر عام، پھر جب پتا چلا کہ میوزک گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو بہت سرپرائز لگ رہا تھا کہ یہ تو عام چیز ہے، یہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہیں، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا. اور بھئی ہمارا تو نظریہ بالکل صحیح ہوتا ہے، ہم تو بھائی کہتے ہیں، اور ہمارے تو یہ ہیں، ہمارے ماموں ہمارے چچا مناتے، سبھی کچھ ہے. اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے اگر دیکھا جائے تو انہی ساری فتنوں میں، خرابیوں میں ہر طرح سے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے تو چچا بابا اور کیا کیا ماموں بھائی سبھی کچھ کہا کرتے تھے. بعد میں سننے میں آیا ان کی شادی ہو گئی، وہ وہاں بھاگ گئے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نعوذ باللہ. تو جو برا ہے، جو روک دیا گیا ہے دین میں، وہ برا ہی ہے اور اس سے رک ہی جانا چاہیے، چاہے ہمیں ہماری چھوٹی سی عقل میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ یہ جو بات کے ریزلٹس ہیں یہ سب ڈرا دینے والے اتنا زیادہ کہ کوئی معذرت وہاں پہ قبول نہیں ہونے والی. تھوڑے سے دن کی دنیا اللہ کے لیے جینے کے لیے اور اپنی جنت حاصل کرنے آئے تھے، جس میں اللہ نے الحمدللہ اجازت دی. ایسا نہیں کہا تھا کہ بھئی انسان کو اگر اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کو جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو نہیں اس طرح کا منع کیا کہ کوئی شادی نہیں کر سکتے، تو ان کوئی اولادیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی کیوں بھئی، تم تو ایگزام میں آئے ہوئے ہو، تم کو کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوگا، ایسا ہوگا ایسا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ویسا بھی کر سکتے تھے، اور کوئی بولنے والا کہ ملک بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر دے، کوئی بولنے والا نہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ انہوں نے دنیا میں بھی آسانیاں ہو ایک دوسرے کے ساتھ بنائے، بھائی بہن بنائے، شوہر کا والدین کا بہترین خوبصورت رشتہ دیا. اگر نہ دیتے تو ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے کیوں بنایا، ایک ماں باپ تو ہونے چاہیے تھے وغیرہ.
یہ ساری چیزیں دیکھیں تو دنیا بھی اللہ نے آسان بنائی ہے. مشکل جو ہے جس کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے وہ جہنم ہے. وہاں نہ کٹے گا، نہ کھانا پینا اترے گا حلق سے، نہ ہی وہاں جیا جائے گا، نہ مرا جائے گا. جو مشکل وہ بار بار بتا دی گئی. تو اب یہاں آ چکے ہیں، دنیا میں ہیں ہم لوگ، ابھی سانسیں چل رہی ہیں. اب آگے اور بڑھنا ہے جہنم یا جنت. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ڈر جائیں اور سدھر جائیں اور توبہ کرنے والے بن جائیں، اور ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی سے اپنی معذرتیں جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ کیا ہم کہیں گے اللہ کے یہاں جا کے، کیوں نہیں کرتے تھے یا کیا وجہ تھی. تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ توفیق دے. جیسے کہ سعدی تفسیر سعدی میں بھی شیخ نے لکھا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ جہنم اور ان اعمالوں سے عافیت عطا کرے جو جہنم کے قریب بھی لے کر جاتی ہیں. جہاں پہ ہم لوگوں کو خطرہ لگ رہا ہو یا کوئی فیک نیوز بھی اگر پتہ چل جائے نا کہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی چور لوگ آ گئے ہیں اور وہ، تو ہم اپنے بچوں کو لے کے ادھر سے فیک نیوز والی سب پتہ بھی چلے کہ بھئی نہیں ایسی کسی نے اڑا دی ہے خبر، تو ہم لوگ کہتے نہیں پھر بھی کیا ضرورت ہے ادھر سے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہمیں ادھر سے ہی جانے کی. ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسرا راستہ بھی ہے نا، بچوں کو لے کے ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اور اس طرف سے نہیں جاتے ہیں. لیکن اپنے حال دیکھیں، واقعی ایمان کی کمی. جھٹلانے والے ایک دم صاف کہتے نہیں ہیں کیونکہ پھر بڑی بات لگنے لگتی ہے کہ ہاں ہم تو نہیں ہیں جھٹلانے والے اور ہم کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا میں یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑے کوئی وہاں پر ہمیں اندازہ ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے، تو ہم بچوں کو لے کے اس راستے سے نہیں گزرتے. تو ابھی ہم نے اپنے بچوں کو کون سے راستوں پر ڈالا ہوا ہے، ہم خود کون سے راستوں پر چل رہے ہیں، کیا یہ کامیابی کے راستے ہیں؟ اللہ توفیق دے ہم سب کو. آمین. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل. دیکھیں دن کب سے قیامت کا پورا ہی کتنا بڑا منظر چلا آ رہا ہے. صحیح. یہ پارٹ اور ویلو یومئذ للمکذبین کے بعد دکھ رہا ہے کہ ان المتقین فی ظلال وعیون. ورڈ ٹو ورڈ اس کا لکھ لیں. ہادہ یہ، یوم دن، الفصل فیصلے کا، یہ دن ہے فیصلے کا. جمعناکم، نون الف آیا ہے، ہم جمع کریں گے تمہیں، تم سب کو، اور الاولین، اور تم سے پہلے والوں کو بھی. یہ جنریشن، یہ امت جمع ہوگی اور اس سے پہلے والے بھی جتنے گزرے ہیں سب کو جمع کیا جائے گا. تو ہم تو تھوڑی جنریشن اگر گزرتی ہے تو ایکسکیوز بنانے لگتے ہیں، ہاں ان لوگ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا، ان لوگ تو یہ کرتے تھے، وہ تو اچھے. اب جو سب آ کے جب کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، اور سب سے یہی سوال ہوگا، سب سے. ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو اچھے ہیں، وہ کر پا رہے ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں نا، ان کے پاس تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور ہم نہیں کر پا رہے. بہانے ہیں اپنے اپنے. تو ہمارا نہیں کر پانا اور دوسروں کا دکھتا ہے کہ وہ لوگ تو عرب میں رہتے ہیں اور ان کے پاس تو اچھے مدرسے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی مدرسہ نہیں ہے، ہم کیسے کریں وغیرہ. یہ ساری باتیں ہی باتیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس سب کے پاس اپنے اپنے جو ہے وہ اللہ نے راستے دیے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے حساب سے کرتے رہیں. پوچھ پھر سب سے ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے اس دن جب فیصلے کا دن آ جائے گا.
هذا يوم الفصل جمعناكم والاولین، یعنی فیصلے کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور پہلے والوں کو جمع کیا ہے تاکہ ہم تمہارے درمیان تفریق کریں، تفریق فرق، اور تمام خلائق کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی پھر پتہ چل جائے گا۔ یہاں تو اچھا برا سب کر کے اپنے آپ کو سب اچھا ہی سمجھ رہے ہیں، ظلم کرنے والا بھی اپنے آپ کو اچھا، اب وہاں فرق پتہ چل جائے گا کہ اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ کبھی کبھی تو نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، ایسا بھی ہے نا کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہوگا اللہ کے یہاں، تو پھر معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اچھا ہے اللہ کیا، اپنی مرضی سے کرتے جانا کہ نہیں یہ تو بڑا نیک کام لگ رہا ہے، آج سے ہم ایسے ہی کریں گے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ تو بڑا نیک کام لگ رہا ہے۔ لگے لگائے کاموں پر جانے کے بجائے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلے سے ہمیں بتا دیے، پہنچوا دیے ہم تک، ان کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے۔ فَإِن كَانَ، سو، ان اگر، کانا تھے، یا ہے ہمارے جملے میں اگر آئے گا تو فَإِن كَانَ لَكُمْ قید، پس اگر ہے تمہارے لیے کوئی قید، قید ہم پڑھ چکے ہیں 30 پارے میں، بھی 2-3 بار گزرا تھا، قید میں چال، بس اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال، فَكِيدُونِ، تو تم چلو مجھ سے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہو جس کے ذریعے سے تم میری بادشاہت سے باہر نکلنے کی قدرت رکھتے ہو اور میرے عذاب سے بچ سکتے ہو، فَكِيدُونِ، تو تم میرے خلاف تدبیریں لے آؤ، تدبیر کر لو، یعنی تمہیں ایسا کرنے کی قدرت حاصل ہے، نہ طاقت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، سورۃ الرحمن ہے۔ اے جن اور انس کے گروہ، یا معاشرہ جو آیا، انسان اور جنوں کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل بھاگو، تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین آسمان ان سب کو ایک بنا دیا ہے، یہ ساری سلطنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اگر یہاں سے طاقت رکھتے ہیں کیا کوئی بھی جن یا انسان کہ بھاگ نکلے، وہ نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کہیں بھی نہیں جا سکتا، کوئی چپے سے جنت چلا جائے، کوئی کہیں چلا جائے، ایسا ہے پاسبل؟ نہیں، کچھ بھی پاسبل نہیں۔ ہاں ایک چیز پاسبل ہے جو اب آگے آنے والا ہے، کہ بس تقوی اختیار کریں۔ بے شک تقوی والے جو ہیں وہ ظلال و عیون، وہ چشموں میں ہوں گے، اور یہاں پہ ظلال جو ہے وہ ظل جو ہے وہ بہتر، اچھا والا سایہ ہے، وہ ہوں گے سایوں میں اور جنت کے چشموں میں۔ اللہ توفیق دے کہ اللہ نے آسان طریقہ بتایا ہے بچنے کا،
ہاں لیکن خواہشات کو بہت مارنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سامنے دنیا دکھ رہی ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں یا ہمیں کرنے نہیں مل رہا وغیرہ۔ اس دن ظالموں کے تمام ہیلے باطل ہوں گے۔ اوکے، 2 آیات کے بعد پھر یہی آیت آئی تھی، ابھی 2 آیت کے بعد یہاں پر آئی بھی ہے صحیح۔ یہ جو پیراگراف ہم نے لیا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، کہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ہی معذرت پیش کرنے کا کوئی ان کو اجازت ملے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ پھر یہ فیصلے کا دن ہے، تو ہمارے پہلے ہمیں جمع کیا جائے گا، ہم سے پہلے والوں کو، اور تمہارے پاس بچنے کے لیے کوئی چال ہے، کوئی تدبیر ہے تو چلو۔ پھر آیا کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ظالموں کے تمام ہیلے باطل ہو جائیں گے، ان کا مکر و فریب ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کر دیں گے، اور ان کی تکذیب میں ان کا جھوٹ ان کے سامنے صاف ظاہر ہو جائے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ جیسا کہ یہ بات بھی صاف واضح ہے کہ کافر جو ہیں وہ، یا مجرم جو بھی ہے، جو بھی جہنم میں جائے گا نا، وہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں یہ ہی ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اور یہاں پہ جو جملہ آیا نا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کر دے گا، کہ بھاگ کر جانے کی، بچنے کی، اور کسی طرح کے اور کوئی جو ہے وہ چیزیں بیان کر پانے کا، یا چاہے جتنا بڑا اپنے آپ کو یہاں آپ دیکھیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی چیز اگر پتہ چل جائے تو غلطی، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی غلطی ماننا پسند نہیں کرتے ہیں آخر تک۔ یہی تو مصیبتیں ان کے ساتھ بھی آئی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا تھا، کہ فرقے فرقے بن گئے، لیکن ان کو اس بات کے اوپر یقین نہیں کرنا تھا کہ بس یہ نبی جو ہے وہ ہمارے قبیلے یا ہم میں سے نہیں، وہ آئیں گے نبی، ان کو معلوم تھا پکا سبھی کچھ، لیکن کہیں اور جگہ سے کیسے آ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اور وہاں پر پھر انسان جائے گا، اور پھر بڑے سے بڑا جبار، بڑے سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے، کہ ہاں بھائی یہی میرا رزلٹ ہے، اور مطمئن ہوگا کہ ہاں یہی ہونا چاہیے میرے ساتھ، میں نے برا کیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور پھر اسے ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں یہی ہونا چاہیے، جو ہوا صحیح ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسا۔ چلیں دعاؤں میں ہم سبھی کو، سب ایک دوسرے کے لیے جب دعا کریں تو ایک دوسرے کو یاد رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ بدلنے کی ضرورت ہے، اور کوششیں بہت کم ہیں ہم سبھی کی۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ کرے کہ آپ سب کی بہترین کوششیں ہوں، لیکن جو ہمیں اپنے حساب سے اپنے لیے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی دعاؤں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو یاد رکھیں، بالکل بھی کوئی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو استاذہ ہیں، تو ٹیچر ہیں، یہ بہترین۔ عمل کے معاملے میں ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے اس میں پھنسا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ جب دعا کرے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق عطا کرے کہ یہ بہترین عمل کرنے والے بنے، آمین۔ چلیں تھوڑا سا پارٹ رہ گیا ہے، نیکسٹ کلاس میں پارٹ یہ ختم کریں گے، 2 پیج، بس 1 پیج ہی رہتا ہے، اور آپ لوگ وقت جتنا بھی آپ لوگوں کو ٹائم مل جائے کر لیں، اور جیسا کہ فائنل ایگزام ہے تو
پڑھائی کافی دن پہلے سے ہم لوگ اس کے ریمائنڈر بتاتے جا رہے ہیں کہ ختم کریں پڑھائی، اور پریکٹس وغیرہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. اوکے، عربی میں الحمدللہ یہ چیپٹر ہم لوگوں نے ختم کیا، جس میں سے ایو کے بارے میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا. آپ نے یہاں پر ایک، اس سے پہلے کہ سارے رول آپ نے الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی نئی چیز ابھی تک نہیں آئی تھی. ایک یہ نئی چیز ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں سنگولر پلورل ان کو بھی ہم لوگ دیکھ چکے تھے کہ میل فیمیل اگر ہے تو کیا کیا پھر ہم لوگوں کو چینجز کرنا ہے، یہ شروع میں ہی ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا. اس میں اسی کی پریکٹس ملی ہم لوگوں کو، اور ساتھ میں کیا ملا، ایک اور رول لکھیں کہ ایو ورڈ کے بعد جو بھی ناؤن آگے آئے گا وہ مجرور کیس میں ہی لکھا جائے گا، جیسے جار مجرور لکھے جاتے ہیں. اور حرف جر کے بعد اگر ایو آئے گا تو وہ خود بھی مجرور لکھا ہوگا، فی ای مدرستین. صحیح، ایو کلیتن لکھا ہوا تھا، کون سی کالج میں، کون سی کالج ہے یہ، ہادی ایو کلیتن ہادی، کون سی یہ کالج ہے. ایو شہرن ہاذا، یہ کون سا مہینہ ہے. ایو یومن ہاذا، یہ کون سا دن ہے. فی ای مدرستن انتی، انتا، کون سے مدرسے میں ہو تم. من ای بلدن، کون سے شہر سے ہیں. انتا و اخت، تم اور نہیں، تم یا اخت، اے بھائی تم کون سے شہر سے ہو. ان کے نارمل پھر جواب ہے ہادہ یوم السبت، ہادہ شہر رجب. تو جو شہر رجبن، یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ مضاف الیہ لکھا ہوا ہے، تو مضاف جو ہے وہ پیش شروع میں ہوتا ہے اور پھر بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے. انا فی المدرسۃ المتوسطہ، یہ دونوں زیر سے ہی لکھے ہیں، کوئی بتا پائے گا کیوں، یہ کیا ہیں دونوں. انا فی المدرسۃ متوسطہ. نعت منوط ہے. ہاں، یہ ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، یہ صفہ موصوف نعت معنوت ہے، اور کسرہ سے کیوں لکھے ہوئے ہیں. یہ فی لگا ہوا اس وجہ سے. ہاں جی، اس سے پہلے فی آیا ہوا. چلیں باقی لوگ بھی الحمدللہ سبھی کو آ رہا ہے. استاذہ یہ اخت مانے تو میرا خیال سے بہن ہوتا ہے. اخت یا اختو، اختی. اخ ہونا چاہیے تھا، صحیح، یا اخت، صحیح. من ای بلدن انتا، یا اخ کر دیں اسے، تا ہٹا دیں اس کا. یہی ہم نے پڑھا تھا کہ انتا و اخت ہم پڑھ رہے تھے، پھر دیکھا یا لکھا ہوا ہے. صحیح، بارک اللہ فیک، صحیح پہچانا آپ نے، غلط لکھا ہوا. اوکے، باقی ایک اور رول ہم لوگوں کو یہاں پہ دوسرا ملا ہے کہ نان عرب اگر نام ہو تو وہ لڑکوں کا بھی نام پھر اینڈ میں آپ تنوین نہیں لائیں گے، ایک ہی زبر زیر پیش کے ساتھ لکھا جائے گا. پیش کے ساتھ سارے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. صحیح، ابراہیم و اسماعیل، یہ سارے عرب نیم نہیں ہیں، یہ عرب سے پہلے کے لوگ، اور یہ لوگ ہیں نا، ان کے نام الگ ہیں. اور لیکن جیسا کہ یہاں پہ پڑھنے میں، یہاں پہ بھی آپ نے اس کو پڑھا
سارے وہی چیزیں ہیں جو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انتا کا پلورل انتم ہے. تو یہ سارا جب آپ لوگ جمع اور اس کا چارٹ پورا ایک ساتھ لیا تھا تبھی لے لیا تھا. اور کا اگر آپ نے لکھا ہے تو بیتکی بیتکا لکھا تھا. بیتکا تو مؤنث کے لیے پھر وہ کم آ جائے گا، کا کی جگہ پہ کم آ جائے گا. جیسا کہ این بیتکم یا اخوان، تمہارے گھر کہاں ہیں اے بھائیوں. تو انا کا پلورل پھر نحنو ہے. الحمدللہ یہ بھی ہم سب کو اچھے سے معلوم ہے. نحن مسلمون نحن مسلمات، یہ بھی معلوم ہے کہ انا مسلم اور انا مسلمہ اگر عورت ہے. لیکن جمع ہو جائے گا تو نحن مسلمون آدمیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نحن مسلمات، یہ جمع بن جائیں گے. نحن دونوں کے لیے آئے گا، انا جس طرح سے دونوں کے لیے آیا تھا میل فیمیل. پھر نیچے نے دیا بیتی مائی ہاؤس، اور مائی کا جب آپ کو پلورل کرنا ہو بیتنا ہمارا ہم سب کا گھر. اوکے. اللہ ربنا الاسلام دیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، ہمارے نبی ہیں ہم سب کے پھر یہاں پر میننگ آ جائے گی. پھر اس کا بھی چارٹ ہم لوگ لے چکے ہیں، اس کی بھی پریکٹس الحمدللہ آپ لوگوں کی ہوتی جا رہی ہے. ذہبت یعنی تم گئے، تا فتح کے ساتھ آتا ہے تم، لیکن ذہب تم سب چلے گئے. صحیح. اس کا ہم لوگوں نے پچھلی بار بنا کے چارٹ اور لے لیے تھے سارے. این ذہبتم یا ابنائی، تم سب کہاں چلے گئے ہو میرے بچوں. ذہبتو جو تھا پیش کے ساتھ جو تھا وہ میں کی طرف میننگ لا رہا تھا، تو اس کا پھر پلورل کیا آئے گا ذہبنا، میں گیا یا پھر ہم سب گئے، یہ آ رہا ہے. اور فیمیل کے لیے ذہبنا، نون کے ساتھ فتح آئے گا. یہ جو ذہبنا تھا ڈفرینس بٹوین انہوں نے بتایا دو، اس میں دے وینٹ، وہ عورتیں سب چلی گئیں کے لیے نون کے ساتھ فتح آ رہا تھا. چارٹ کھولیں تو وہ اور اچھا ریویژن آپ لوگوں کا ہو جائے گا. اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں اسی لیے فتح الف کا اینڈ میں بڑھنا یا گھٹنا ذہبنا اور ذہبنا میں فرق لے کے آ رہا ہے. یہ چارٹ آپ کے پاس بنا، اس کو ریوائز کریں گی تو آپ انشاءاللہ آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ سب کی میننگ آ رہی ہے آپ لوگوں کو جو چارٹ بنا ہوا ہے. فعلنا ہم سب نے کیا اس طرح سے. ذہبا لگا دیں، اکلا لگا دیں، شربا لگا دیں، وہ تو ریویژن ہے یہ ہمارے ٹینس کا بھی اور اس کا بھی. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پراپر ناؤن فیمیل جو ہوگا فیمینائن وہ ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ ایک آتا ہے آمینتو، مریم، خدیجتو. اور یہاں پر سیکھا، اس میں جو آپ نے دو سیکھے ہیں الگ سے وہ آپ وہیں اپنے بک کے اوپر لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ میں نے اس چیپٹر میں کیا رول سیکھے ہیں. ایو کے ساتھ سیکھا ہے، اور دوسرا یہ سیکھا کہ نان عربس کا اگر نام ہوگا میل تب بھی ہمیں اس کو ولیم لکھنا ہے، تو پیش کے ساتھ ہی ایک آئے گا. پراپر ناؤن جو ہے وہ تنوین کے ساتھ نہیں آتے ہیں. اس میں سے نے دیکھا کہ سارے جو یہ لکھے ہوئے پروفیٹس کے نیم جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی نان عرب سے، آدم، ابراہیم. پھر نیچے ایک اور لائن آئی ہے، یہ رول آپ اس کو بریکٹ مطلب انڈر لائن کر لیں کہ یا ہائی لائٹ کر لیں ہائی لائٹر سے کہ یہ نیا رول سیکھا ہے، یا جہاں پہ آپ کی ایکسرسائز آئی تھی وہاں پر آپ ایک جملہ اپنے اس میں لکھ لیں، اردو میں ہندی میں جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں، کہ ایو کے بعد جو ہے وہ جو بھی ناؤن آئے گی وہ کسرہ کے ساتھ لکھی جائے گی. دوسرا یہ جو آپ کا ایکسرسائز 5 ہے شاید وہ، اس میں آپ دیکھیں نیچے کیا لکھیں گی کہ نان عربس کے نام چاہے میل نام بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی فتحتین تنوین کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اس کے اوپر ایک ہی پیش لگے گا. ایک جملہ اور بڑھائیے کہ نان عربس پراپر ناؤن اگر 3 لیٹر ورڈس میں ہو تو وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں.
جارج، لوط، نوح. ٹھیک. استاذہ 3 لیٹرز کمپلسری تھوڑی ہوا، کیونکہ اوپر دیکھیے آدم بھی تو 3 لیٹر ہی ہے نا. ہاں آدم میں تو یہ یہ 3 ایکچولی لیٹر اس کا ڈبل، کوئی مطلب کوئی رول نہیں ہوا نا یہ. آدم میں ہو سکتا ہے ڈبل حمزہ آتی ہے شروع میں، اور اس کو وہ چینج کیا ہوا ہوتا ہے. چلیں آپ دیکھیں اس کے اوپر، اور عظمیٰ اگر آپ کے پاس ہے کوئی رول خاص اس کا تو لے کے بتائیے گا. فی الحال بک میں انہوں نے جتنا ابھی بگنرس کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے. آدم میں ہو سکتا ہے کہ، ایک منٹ ہمیں کسی کی کال آ رہی ہے، ہم جواب دے دیں پھر بات کرتے ہیں. چلیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آدم میں، پھر لیکن آدم میں حمزہ دو حمزہ آگے آتی ہیں جس کو چینج کر کے ایک ساتھ ایک ساکن اور ایک متحرک ہونے کی وجہ سے ان کو اس کو مد میں چینج کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، اور اس کے ساتھ میں اگر کوئی اور رول الحمدللہ ہے اس کے تھوڑے سے درس اس میں سے اور ملا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کریں گے. فی الحال بک کے حساب سے چلیں گے کہ اونلی 3 لیٹرس جو لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کے اوپر تنوین آتی ہے، اور یہ تنوین سے لکھے ہوئے ہیں. 0.6 مضاف، بیت الامام الجدید. یہ وہی پارٹ ہے جو ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے کہ اگر ایک جیسا لکھا ہوتا تو وہ دونوں اس کے صفہ موصوف ہوتے ہیں. یہاں پر بتائیے بیت الامام الجدید آخر میں پیش آیا ہے، پیش کیوں آیا ہے اور کیا میننگ بنے گی اگر پیش آئے گا، اور اگر بعد میں دیکھیں بیت الامام الجدید زیر آیا ہے تو کیا میننگ بنے گی. اس کا معلوم ہے یہ چیز ہم لوگوں کو، لیکن اس کی تھوڑی سی الگ سے پریکٹس کر کے، پریکٹس کے لیے یہ لے کے آئے ہیں. کسی کو پتہ چل رہا ہے؟ اس کی خبر ہے، یہ بیت الامامی کی خبر، یہ جدیدو ہے تو اس لیے وہ پیش سے ہے. جی ہاں، یہ اس کی صفات نہیں ہے، یہ اس کی خبر ہے. بیت الامامی یہ مبتدا ہو گیا کہ امام کا گھر، یہ مضاف الیہ ہے اس لیے اسی کنڈیشن میں لکھیں، لیکن یہ جملے کی کہاں پر ہے، یہ سبجیکٹ ہے تو یہ مبتدا ہو گیا. پھر بعد والا جو آئے گا الجدید، تو آپ کو اس کے خبر کے اس کے اوپر لے کر آنا ہے. یعنی اب جملہ اس سے پورا کمپلیٹ ہو گیا کہ یہ گھر، یعنی کہ امام کا گھر نیا ہے. ٹھیک. اگر اب اس طرح سے لے کے آئیں نیچے جو لکھا ہوا ہے زیر کے ساتھ، تو دیکھیں دونوں کی میننگ کیا لکھی ہوئی ہے. بیت الامام الجدید، امام کا گھر نیا ہے، اور پھر بیت الامام الجدید یعنی کہ اب یہ نئے امام ہو گیا، الامام الجدید، تو یہ اس کی صفہ بن گیا کہ نئے امام کا گھر. بس اتنا ہی. ابھی یہ جملہ اب نہیں بن سکا، یہ پہلے مضاف الیہ تھا پہلا والا بیت الامامی، یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ تھے، مضاف ایک دوسرے کے مضاف الیہ تھے، تو آپ کا آیا امام کا گھر. لیکن ابھی امام کی بھی صفات آگے آ گئی کیونکہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں. الامام الجدید، نیا امام، تو اسی لیے زبر زیر پیش کا بھی چینجز
میجر مسٹیک میں آتا ہے اور معنی بدلتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا کیسے چینج ہوا صرف زیر سے؟ عثمان نے تو جواب دے دیا ہے. باقی اور مصباح، شبانہ، شاہدہ، حور جبین، 4 لوگ اور بتائیں. جی 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 باجی. اچھا الحمدللہ. میم یہ جو پیش کے پیش جو دمہ ہے وہ نیچے کسرہ میں چینج ہوا تو وہ ان دونوں میں بیت الامامی میں تو چینج نہیں ہوا، الجدیدی میں چینج ہوا نا؟ جی کیونکہ بیت الامام میں ایک دوسرے کے مضاف الیہ وہاں پر بھی ہے. امام کا گھر، امام کا گھر اوپر بھی میننگ آ رہی تھی امام کا گھر، بیت الامامی امام کا گھر، نیچے بھی میننگ آ رہی ہے امام کا گھر. پرابلم آئی جدیدو میں، تو اگر پیش تھا تو وہ خبر پیش پر آتی ہے. اچھا بتائیے اگر الامام الجدید لکھا ہو تو کیا یہ صفہ ہو سکتی ہے، اس کی کوالٹی ہو سکتی ہے؟ موصوف صفت بنے گا نا باجی؟ نہیں، صفہ موصوف کہاں پہ بنے گا، اوپر یا نیچے؟ باجی اس آپ میں ہے نا یہ الامام الجدید ہے نا، تو دونوں کے اعراب سیم ہے نا؟ ہاں، جہاں پر اعراب دونوں کے سیم ہوں گے یہاں پر یہ والا ہے، لیکن یہ والا آپ کہیں کہ اس کی ایک صفہ موصوف ہے تو نہیں ہے. پہلے آپ نے اس کو لیا تھا اور اس کو لیا تھا، لیکن اب آگے آپ موصوف جو ہے وہ یہ مضاف ہے، یہ دونوں مضاف الیہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے. نیا امام اب میننگ آ رہی ہے، نیا امام کا گھر. تو وہ نیا امام کی کوالٹی کیسے بن گیا یہ؟ کیونکہ سیم سیم ہے، الوی آیا ہوا ہے اور کسرہ بھی آیا ہوا ہے. جب سیم سیم آتی ہے کوئی کوالٹی کسی ناؤن کے بعد کوئی کوالٹی کوئی بھی صفہ والی پارٹ اگر سیم کنڈیشن میں لکھ کے آ جائے تو وہ اس کی صفہ موصوف بن جاتا ہے. یہ صفہ موصوف ہے ایک دوسرے کے. یہاں صفہ موصوف کیوں نہیں ہے ایک دوسرے کے؟ کیونکہ یہ شرط ہے صفہ موصوف سیم، صفہ موصوف جو ہے صفہ سیم اسے فالو کرتی ہے. مؤنث لکھا ہے تو مؤنث ہوگا، مذکر لکھا ہے تو مذکر ہوگا. زیر سے ہیں سب تو دونوں زیر سے ہوں گے، دونوں پیش. یہی کنڈیشن یہاں پر فالو ہو گئی. اس لیے یہاں پر اگر صرف اتنا آپ کو بیتو نہ دکھایا جائے اور پوچھا جائے الامام الجدید تو آپ کیا میننگ دیں گی؟ آ رہا ہے نئے امام. صحیح. اب اس کو مضاف آگے ڈال کے مضاف الیہ یہ بن جائے گا تو نئے امام کا گھر. شاید آپ کو آیا؟ یس میم. چلیں بارک اللہ فیک. اوکے، یہ 3 پھر ہم لوگوں نے اس میں یہ ہم لوگوں کو معلوم تھا، یہ صرف پریکٹس کی ہے. یہ معلوم تھا ہم لوگوں کو کہ صفہ موصوف سیم سیم ہوتے ہیں. انہوں نے جملے میں ڈال کر کے اس کو دکھایا کہ مبتدا خبر کیسے صفہ موصوف بن سکتی ہے وہ. تو الحمدللہ کلیئر آپ لوگوں کے لکھے ہوئے یہاں پر گرامر. تو پہلی ہم لوگوں نے اس میں تو یہ والی جو تھی الحمدللہ آ رہی تھی کہ یہ پلورل سنگولر چینج کیا ہے اور ٹینسز دیکھے ہیں. اس کے علاوہ میل فیمیل کے نام میں تھوڑا دیکھا اور تیسرا پارٹ دیکھا کہ اس کی بھی پریکٹس تھی کہ صفہ موصوف ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اگر تھوڑا بھی چینج لکھا ہو تو وہ مبتدا خبر سے صفہ موصوف اس طرح سے بن رہا چینج ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے دھیان لگا کے ہی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایو کے بارے میں سیکھا ہوا ہے آپ نے کہ مبتدا خبر کی طرح ہی جار مجرور کی طرح ہی اسے لکھا جاتا ہے، سوری مضاف مضاف الیہ یا پھر جار مجرور کی طرح اسے لکھا جاتا ہے ایو بیتن. لیکن اگر مین آ گیا تو من ای بلدین ہو جائے گا آگے. یہ اس کی ووکیبلری ہے. اخت اخت مسٹیک ہی ہے، اوکے. اخوا پلورل ہے وغیرہ. چلیں لیسن 5 انشاءاللہ دیکھیں گے. کوئی نئی چیز نہیں ہے تو یہ بھی لے لیں گے، ورنہ اب آپ لوگوں کا ایگزام قریب ہے اور بک بھی آپ لوگوں کو پریپیئر کرنی ہے تو اس کی بھی پریکٹس کریں گے. یا ایسا کر لیں گے کہ ہم لوگ عربی کا ایگزام جو ہے وہ سیپریٹ کر لیں گے، تفسیر پہلے کر لیتے ہیں. اس طرح سے صحیح رہے گا، آپ لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ٹائم بھی مل جائے گا ایک ایک بک کو الگ الگ دیکھنے کے لیے. چلیں فی الحال تفسیر کے اوپر بہت زیادہ شروع کر دیں محنت، اور جس کے بھی کام کمپلیٹ نہیں ہے وہ لوگ کام شروع کر لیں. کم لوگ ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ ہو جائے گا سب. آپ محنت کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ. چلیں
اوكي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ